اے سرکار مدینہ کے دیوانوں آؤ درود شریف پڑھے، میں آپ کو درود شریف پڑھایا ہوں، اس کی فضیلت سن لیجئے، درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور درود نہیں پڑھنے کا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں درود پڑھنے والوں میں سے بنایا، اللہ نے ہم کو درود و سلام پڑھنے والوں میں سے پیدا کیا، ہم درود پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، محمد عربی فرماتے ہیں، اگر کسی نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لیا اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ ایک بار درود پڑھے تو یہ ثواب ہے۔ میں نے آپ کو 3 4 بار درود شریف پڑھایا، ایک بار پڑھے تو 10 نے کیا، 2 بار پڑھے تو 20 نے کیا، 3 بار پڑھے تو 30 نے کیا، اور گناہ بھی ویسے مٹا دیے جائیں گے اور درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی تھا، بڑا غریب تھا، وہ کسی کے پاس سے 3000 قرض لیا تھا، 3000 قرض لیا، مگر ادا کرنے کا ٹائم آیا، اس کے پاس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، وہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں قرض ادا کرنے کا وقت آیا مگر ادا نہیں کر سکتا، تو جس کے پاس سے قرض لیا تھا وہ آدمی اسے پکڑ کر عدالت کی سیڑھیوں پر لے گیا، قاضی صاحب کے کٹھارے میں کھڑا کر دیا اور قاضی صاحب کے سامنے کہنے لگا، عدالت میں نے اسے 3000 دیے تھے، قرض دیا تھا، ابھی تک اس نے نہیں لوٹایا اور میں جب بھی پوچھتا ہوں تو یہ آج دے تو کل دے تو اس طرح ٹال رہا ہے۔ عدالت میں جب کمپلینٹ ہوا، کیس ہوا، تو فوراً قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، کیا میاں تم قرض ادا کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا، قاضی صاحب اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، میں ادا نہیں کر سکتا، مجھے 40 دن کا ٹائم دے دو، میں 40 دن کے اندر ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ قاضی صاحب نے 40 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، اب وہ عدالت کی سیڑھیاں سے نکلنے کے بعد سیدھا سیڑھیاں اترتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا کوئی ہمدم نہیں، میرا کوئی مددگار نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، مگر مجھے قرض جس کے پاس سے لیا ہو اس نے مجھے کوٹ کی سیڑھیاں تک چڑھا دیا ہے، اب اسے ایک ہی ذہن میں بات بیٹھی ہے، اب میرے دکھ کو سکھ میں اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ والا ہی بدل سکتا ہے، وہ مدینے والا ہی بدل سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک حدیث آئی، اس نے ایسے بیانات میں بیٹھ کر عالموں سے سنا تھا کہ جو نبی پر کثرت سے درود پڑے گا اللہ اس کے سر پر پہاڑ برابر بھی خرچہ رہا تو اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اب وہ شخص دل میں سوچا، اب میں درود شریف پڑھوں گا، ایک دن گزرا درود پڑھ رہا ہے، ایک درود شریف پڑھ رہا ہے، 25 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے، 30 دن گزر گئے درود پڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ 30 پر 8ویں رات آئی، وہ درود پڑھتے پڑھتے سو گیا تو خواب میں مدینے سے رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دیوانے تو ڈر مت، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، صبح آنکھ کھلنے کے بعد فلانے محلے میں جا، وہاں ایک مالدار آدمی ہے، اس کے پاس جا کر کہہ دینا میرا حکم ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں میرا حکم ہے، ان سے کہنا کہ 3000 درہم مجھے دے دے تاکہ میں قرض ادا کر سکوں۔ اب وہ شخص سرکار سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ جس کا آپ ایڈریس اور پتہ دے رہے ہیں اگر میں اس کے پاس جا کر یہ کہوں میں خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہوں، اگر وہ مجھ سے ثبوت پوچھے تو کیا بولوں، اگر دلیل مانگے تو کیا کرو؟ اللہ کے نبی فرماتے اچھا ہوا تو نے پوچھ لیا، اگر وہ ثبوت مانگے تو کہہ دینا تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد اتنی تعداد میں مجھ پر درود پڑتا ہے مگر تو نے کل درود نہیں پڑا، یہ بھی اس سے کہہ دینا یہ تیرا راز ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ صبح میں کھلنے کے بعد وہ شخص سیدھا اس امیر کے مکان کو گیا، دروازے کو دستک دیا، اس نے دروازہ کھولا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے۔ کہا کس نے بھیجا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے میرے خواب میں آئے اور تمہارے گھر کا پتہ دے دیے، اصل میں
میں 3000 قرض دار ہوں، میں قرض دینا ہوں، میں بہت پریشانی کی عالم میں گنبد خضرا کے مٹی کے دربار میں درود پڑھتا تھا، آقا خواب میں آئے اور آپ کا پتہ دے دیے، آپ مجھے 3000 دے دو۔ اب وہ شخص کہنے لگا بھائی تیرے خواب میں رسول آئے، ثبوت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، تم روزانہ فجر کے بعد اتنی تعداد میں درود پڑھتے ہو، اور یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ کل تم درود بھی نہیں پڑھے۔ اتنا سننے کے بعد وہ حیران ہو گیا، یہ بات تو راز تھا، یہ راز میرے سوا، میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا پڑھ رہے میں نہیں جانتا، آپ کیا پڑھ رہے آپ کے بیٹے کو بھی نہیں معلوم، آپ کیا پڑھ رہے آپ کی بیوی کو بھی نہیں معلوم، آپ کی بیوی کیا پڑھ رہی آپ کو نہیں معلوم۔ گویا کہ ہر پڑھنے والا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا وہ کسی کو بولتا نہیں، صرف اللہ جانتا، رسول جانتے ہیں۔ تو گویا کہ میرے نبی نے بتا دیا لوگوں، جس محمد کی میلاد منا رہے ہیں وہ پیغمبر ایسے ہے کہ کون کتنا پڑھ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں، اور کس کے دل میں کیا چل رہا یہ بھی نبی دیکھ رہے ہیں۔ آپ مدغل کی سرزمین پر جتنے لوگ یہاں بیٹھے اور آزو بازو کھڑے ہیں ان کے دل میں کیا چل رہا میں تو نہیں جانتا، میرا رسول جانتا ہے، میرے نبی جانتے ہیں۔ اور اسی لیے تو نبی نے کہا یہ روزانہ درود پڑھتے ہیں، فجر کے بعد انہوں نے درود نہیں پڑھا، یہ ثبوت دے دینا۔ جیسے یہ بات کہتے ہی امیر سیدھا اس غریب کو گھر لے گیا، اپنی کرسی پر بٹھا کر کہنے لگا تو نے بہت اچھی خبر لے کر آیا ہے، یہ 3000 میرے نبی کے حکم پر دے رہا ہو، اور یہ 3000 یہاں تک چل کر آنے کے لے، اور یہ 3000 میرے گھر میں آ کر یہ خوشخبری دینے کے تجھے دے رہا ہوں۔ بولے سبحان اللہ، اور زور سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے ہزار ہو گئے؟ 2000 ہو گئے۔ تھا قرضہ کتنا؟ 3000۔ اب وہ 9000 قرض دے کر 9000 دے کر پیسہ، وہ امیر کہتا ہے جب بھی تمہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑی میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، آ جانا، جو مال ہونا لے جانا۔ اب وہ 9000 پیسے لے کر، ٹائم قریب تھا، کتنے دن کا ٹائم لے پائے تھے؟ 40 دن کا، اس پر 9 دن ہو گئے، ایک دن بچا۔ وعدے کے مطابق ایک دن پہلے قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچے اور 3000 رقم رکھے، تو قاضی صاحب کے سامنے جس کے پاس سے قرض لیے تھے انہوں نے کہا یہ اتنے پیسے تیرے پاس سے کہاں سے آئے؟ حالانکہ تو کوئی کام نہیں کیا، تو کوئی دکان نہیں چلایا، کوئی دھندا نہیں کیا، کوئی کولی مزدوری نہیں کیا، مگر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا کہ مجھ غریب کو کوئی کام پہ نہیں لیا، کسی جگہ مجھے نوکری نہیں ملی، میں آخر پریشانی میں آقا پر درود پڑھتے ہوئے رہا، تو رسول اللہ میرے خواب میں آئے، انہوں نے ایک امیر کا پتہ دیا، اس امیر نے مجھے پیسے دیے۔ اتنا کہتے ہی عدالت کے اندر جو جج قاضی تھا انہیں خود کرسی چھوڑ کر ٹھہر گیا، کہنے لگا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو نے میرے نبی کی زیارت کر کے آیا ہے، رسول کا دیدار کر کے آیا ہے، اب تیرا قرضہ میں ادا کروں گا، تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ اب اتنا قاضی صاحب جج صاحب بولنے لگے تو فوراً وہ جو قرض دیا تھا نا وہ کہنے لگا صاحب آپ لوگوں ثواب بانٹ لیے تو کیسا، اصل میں میں دیے سالہ ہوں، میرا قرضہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس طرح قاضی صاحب جج صاحب جو بولے تھے 3000 میں دیتے وعدے کے مطابق دے دیے، وہ 9 یہ 3 کتنے ہو گئے؟ 12000 لے کر عدالت سے نیچے اترتے ہوئے کہنے لگا جس کا کوئی نہیں بھری دنیا میں اس کے رسول اللہ ہے، اس کے نبی ہے۔ اے لوگوں، اگر تمہارے سر سے بھی قرضہ نہیں اتر رہا، قرض کا بوجھ ہے اور قرض پھٹتا نہیں، تو آج سے ارادہ کرو کل صبح فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھو اور بیٹھ کر وہیں پر ایسی تصویر لینا اور 313 مرتبہ ہمارے نبی پر درود یوں پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بس یہی آپ کو 313 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے بھی 40 دن پورے نہیں جائیں گے، اللہ آپ کی پریشانی بھی دور فرما دے گا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔